سے ملا یاری کے ساتھ ہمارا جو ریسنٹ مکالمہ تھا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، جس میں وہ شلوار کے ذریعے، کیلے کے ذریعے، پین کے ذریعے، فریج اور سبزیوں کے ذریعے خدا کو ثابت کرنے چلے تھے، آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا حارث بھائی؟ کہ یہ اس طرح کا وہ مناظروں والا آدمی ہے جو مناظرے کر کے نہیں بیٹھتا سر، یہ عمر کو ابو بکر کو عائشہ کو گندی ننگی گالیاں نکالنے والا آدمی ہے. یہ مولا علی کو وہ چنے کے پیڑ کے اوپر چڑھاتا ہے. تو یہ ہمارا کام تو 87% یہ کرتا ہے. یہ ہمارا کام تو 87% یہ کرتا ہے. یہ ہمارا کام تو 87% یہ کرتا ہے. 87% سنی اسلام کو تو غلط یہ ثابت کرتا ہے. تو جی آپ کہتے ہیں تو پھر آپ اس کے بدلے میں آپ ہمیں کامل دکھائیں نا. آپ ہمیں کامل دین ناقص ہے نا، دین ناقص ہے بھائی، دین ناقص ہے نا، دین ناقص ہے بھائی. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں مسلمان دین مسلمانوں ٹھیک ہے، اس کا جواب قرآن بھی سنت دو آگے. پھر اب ایک دین مسلمانوں ٹھیک ہے، اس کا جواب قرآن بھی سنت دو آگے. پھر اب آپ سے تفصیل سے بات لیتے دین ہی آپ نے کہہ دیا ناقص ہے. اور میں سے بات آگے کر کے کہتا ہوں اور دوسرا چیلنج دے دیتا ہوں. ان کے مذہب میں اللہ بھی نہیں ہے. اللہ جھوٹ ہے، اسلام جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، قیامت بھی جھوٹ ہے، اور سب پوری شریعت جھوٹ ہے ان کے مذہب. یہ بھی ہمارا ادعا ہے. ابھی اس پہ مناظرہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے تو بسم اللہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. جن کے مذہب میں یہ سب جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ثابت کرنے سے بھاگ گئے بھائی. اوے مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ثابت کرنے سے مناظرے سے بھاگ گیا. جس مذہب میں یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور الفاظ قرآن جہاں تک تعلق ہے، مسلمان لاکھ کہہ دیں کہ الفاظ قرآن محفوظ ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. ادعا کرنے سے، کلیم کرنے سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا. تو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں. قرآن میں کمی کی گئی ہے. کہاں پہ کمی کی گئی؟ 2 مقامات پر. وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے. جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے. صحیح. ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا. اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید مذمت تھی. صحابہ کی نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلاں نے یہ کیا ہے، اس کی ان کے نفاق کی دلیل ہے، ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے واضح جو تھے، ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے. اور ہمارے موقف یہی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ نے وہ اور آیات جن میں خلافت کا ذکر تھا، امامت کا ذکر تھا، یا صحابہ کے اپنی مذمت تھی، انہوں نے اس میں خیانت کیا جیسے پرانے والے امتوں نے خیانت کی اپنے کتب میں. صحابہ نے ہمارا موقف یہی ہے. بلا شک یہ جن لوگوں نے امامت کا زیدی جو امام اسماعیلی امام ان کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث ہیں، شیعوں سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے اور وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، منصوص من اللہ وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے. اور پوچھتے تھے اگر وہ علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. یہ احادیث ان کا وجہ صدور کیا ہے؟ ان کا وجہ صدور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد ہیں. ٹھیک ہے نا. ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی بالکل. ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی بالکل. یہ کتاب ہے تشریف بالمنن فی التعریف بالفتن المعروف بالملاحم والفتن، تالیف سید ابن طاووس، چاپ مؤسسۃ صاحب الامر علیہ السلام. یہ اصفہان میں کتاب چھپی ہے، سید ابن طاووس کی کتاب ہے. اچھا، یہ صفحہ نمبر 248 میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 362 میں. حدیث کچھ طویل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمُ الدَّجَّالِينَ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ فَإِنَّ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ دجالین. برحذر رہو، وہ دجال جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے ہوں گے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے دجالین، ایک نہیں شیاطین، دجالین آئیں گے. دجالین آئیں گے. ٹھیک ہے. گزشتہ دنوں اس ملحد کا دوسرے ملحد کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. یقیناً ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مطلقاً حق تعالی جل شانہ کے وجود باری تعالی کا انکاری ہے، اور دوسرا حق تعالی جل شانہ کے پیغام کا انکاری ہے، یعنی قرآن کا اور صاحب قرآن کا اور اصحاب صاحب قرآن کا انکاری ہے. دونوں ہی ضالین مضلین میں آتے ہیں کہ کس طرح ملحدین جو کہ سرے سے حق تعالی جل شانہ کے وجود کے انکاری ہیں، حضور خاتم النبیین کے دین مبین کے انکاری ہیں، کس طرح وہ اس پر خوش ہیں کہ حسن یاری قریب 90% ہمارا کام آسان کر رہا ہے کہ دین اسلام کو غلط ثابت کر رہا ہے. یقیناً ہر شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان روافض الانداد والانجاز کلاب من اہل النار کی طرح عقائد رکھتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میرے سنی ہی مجھ سے اختلاف کریں، لیکن یہ میری رائے ہے. ہر شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو انکار قرآن کرے
ہر شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو سب صحابہ و اہل بیت کرے، ہر شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو۔ کافی ایسے شیعہ حضرات ہیں کہ جو ان کفری عقائد سے بیزار ہیں۔ اس قسم کے اسکالرز کے نظریات اور عقائد سے، اور یہ نظریات و عقائد جن کتب میں بیان ہیں ان کتب سے، غرض کے ایسے مذہب سے یقیناً بیزار ہونے والے حقیقی شیعان حیدر کرار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان ملت کو، خصوصاً شیعان حیدر کرار کو حق کی طرف راہ ہدایت عطا فرمائے، اور وہ خود بھی حق کی طرف آئیں اور اپنے اہل و آل کو بھی حق کی طرف مائل کریں، اور اہل توحید شیعہ اس پر محنت کریں کہ جو کہ اس قسم کے یعنی حسن یاری جیسے روافض الانداد والانجاس کلاب من اہل النار کے منہج پر ہیں، ان کو اسلام کی طرف لائیں، ایسے مذہب سے بیزار کرائیں، ایسے مذہب پر لام عین نون طے کر کے اسلام کا دامن تھامیں، اور اللہ تعالی ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔